کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی کی پریشانیاں ایک افریت کی طرح ہیں جس کے کئی سر ہوں اور آپ بس یہ لڑائی ہارنے والے ہیں؟ مہنگائی، مستقبل کا خوف، پیسے کی تنگی، بیماریاں، یہ سب مل کر نا کبھی کبھی ڈپریشن کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ آج ہم کچھ کیا کہتے ہیں تاریخی حوالوں کی گہرائی میں اتر کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان پریشانیوں کا اصل گہرا حل کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ اکثر آپ دیکھیں وظائف کا سہارا لیتے ہیں یا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ جی، جو وقتی آرام کے لیے شاید کوئی ہلکی دوا دے دیں۔ بالکل، یا پھر ماہرین نفسیات ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اپنی سوچ بدلیں۔ وہ مثبت سوچ کی طاقت والی کتابیں بھی ہیں کافی۔ ہاں، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ اور اس طرح کی۔ جی، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا صرف سوچ بدل لینے سے پریشانی واقعی ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تحقیق تو ہے، جیسے کرسٹا ٹیلر کا کام ہے، وہ بتاتی ہے کہ سوچ اور ڈپریشن میں تعلق تو ہے، گہرا تعلق ہے۔ اچھا۔ مگر شاید بات اس سے بھی زیادہ گہری ہے، اصل جڑ کہیں اور ہو۔ اس سلسلے میں ایک نام آتا ہے تاریخی طور پر، فینیس کمبی، 18ویں صدی کا کوئی گھڑی ساز تھا۔ جی بالکل، فینیس کمبی بڑا دلچسپ کردار ہے۔ وہ ٹی بی کا مریض تھا اور اس نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ کیا؟ اس نے دیکھا کہ جب وہ کسی وجہ سے خوش ہوتا تھا، جیسے گھڑ سواری کر رہا ہے، تو اسے اپنی تکلیف کم محسوس ہوتی تھی۔ عارضی طور پر ہی صحیح، مگر فرق پڑتا تھا۔ اوہ، اچھا۔ تو اس نے نتیجہ نکالا کہ اصل چیز تو دل اور دماغ ہے، جسم تو بس یوں سمجھے ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر ذہن ٹھیک ہے، خوش ہے، تو جسم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہیں سے وہ بات نکلی پھر جسے آج کل بڑا مقبول کیا گیا ہے، لا آف اٹریکشن۔ جی، کچھ ویسا ہی خیال کہ جیسی آپ کی سوچ ویسے آپ کے حالات بنیں گے۔ مثبت سوچیں تو مثبت چیزیں آپ کی طرف کھینچیں گی۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پرکشش ہے، لیکن کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ کیا قدیم حکمت، جو پرانے فلسفے ہیں، مذاہب ہیں، کیا وہ بھی یہی کہتے ہیں یا وہ کسی اور اس سے بھی بڑی قوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ انگلی رکھی ہے۔ جب اس لا آف اٹریکشن جیسے نظریات کی پشت پناہی کے لیے قدیم حکمتوں کو دیکھا گیا نا، جی۔ یونانی، مصری، رومی، چینی فلسفے، ویدک ادب، پرانے مذاہب کی تعلیمات، تو ان سب میں ایک چیز مشترک نظر آئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی ایک لامحدود، ایک عالمگیر، ہمیشہ رہنے والی قوت کا تصور، جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ ان سب کا نچوڑ یہ تھا کہ اگر انسان خود کو اس ایک قوت سے ہم آہنگ کر لے، مطلب اس پر پورا بھروسہ، پورا یقین کر لے، تو مشکلات خود بخود حل ہونے لگتی ہیں۔ یقین۔ اچھا، لیکن سوال پھر وہی ہے، اس قوت سے، اس ہستی سے ہم آہنگ کیسے ہوا جائے، کیسے جڑا جائے؟ جی، اس کا جواب ہمیں ملتا ہے الہامی کتابوں کی گہرائی میں۔ مثال کے طور پر 15ویں صدی میں یروشلم میں ایک یہودی عالم تھے، آئزک لوریا۔ اچھا۔ انہوں نے تورات کی تشریح کے 4 درجے بتائے تھے: پیشہ یعنی بالکل لفظی معنی، پھر ریمیز یعنی اشارہ، پھر دراش یعنی اس سے کیا سبق ملتا ہے، اور سب سے گہرا سوڈ یعنی راز۔ یعنی ایک ہی بات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں سمجھنے والے کی سمجھ کے مطابق۔ بالکل، اور یہ چیز صرف تورات تک محدود نہیں۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیں، وہاں بھی یہ گہرائی نظر آتی ہے۔ سورہ توبہ کی مثال لے لیں، آیات 124 اور 125 میں ذکر ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، جی۔ اور اسی صورت سے کچھ دوسرے ہیں جن کے دل کی بیماری اور کفر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کلام وہی ہے، اثر الگ الگ، یہ فہم کے درجے ہیں نا۔ صحیح کہا۔ اچھا، اسی نظر سے اگر ہم سورہ نجم کی آیت 39 کو دیکھیں، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ جی، اس کا ایک عام فہم مطلب تو یہی ہے کہ بھئی محنت کرو گے تو پھل ملے گا، اچھے کام کا اچھا بدلہ۔ جی ہاں، یہ پہلا درجہ پیشہ ہو گیا۔ پھر کچھ علماء جیسے امام شافعی نے اس سے مزید گہری بات نکالی، رمیز یا دراش کے درجے پر۔ وہ کیا؟ جیسے مرنے والے کو اگر کوئی باہر سے قرآن پڑھ کر بخشے تو اس کا ثواب اسے نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ اس کی کوشش نہیں تھی۔ ہاں، اولاد دعا کرے تو پہنچتی ہے، کیونکہ اولاد انسان کی اپنی کوشش، اس کی سعی کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے۔
بہت دلچسپ. اچھا، اور اگر ہم چوتھی سطح پر جائیں، راز یعنی سر، اس آیت کا کیا راز ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت گہری بات چھپی ہو سکتی ہے. یہ جو لفظ ہے سعی یعنی کوشش، کیا یہ صرف جسمانی محنت ہے؟ یا یہ نیت کی، سوچ کی، یقین کی کوشش بھی ہو سکتی ہے؟ اگر اس زاویے سے دیکھیں تو یہ آیت اسی لا آف اٹریکشن والی بات کی تائید کرتی نظر آتی ہے، لیکن ایک مختلف انداز میں. مطلب جیسی سوچ کی کوشش کرو گے، جس چیز پر یقین کی کوشش کرو گے، ویسا ہی نتیجہ پاؤ گے؟ جی، یہ ایک ممکنہ گہری تشریح ہے کہ آپ کی ذہنی اور قلبی صحیح کیا ہے، اور اگلی آیات 40 اور 41 بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو پھر حل کیا ہے؟ اگر سب کچھ کوشش پر ہے تو پریشانیوں کا حل کیسے نکلے گا؟ لیکن اگلی ہی آیات میں 43 سے 48 تک جواب ملتا نظر آتا ہے. جی بالکل. اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی موت دیتا اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا اور سرمایہ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا حل یہ ہے کہ اپنی کوشش، اپنی سوچ، اپنی امیدیں، سب کچھ اسی ایک ہستی کے سپرد کر دیا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ کرنے والا وہی ہے. بالکل، یہی وہ یقین کی سوچ ہے جو اصل کلید ہے. حدیث میں بھی یہی آتا ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو. جی. کیونکہ اللہ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں، آپ دیکھیں بائبل میں مرکز 11:24 میں بھی یہی بات ہے. اچھا، کیا کہا گیا ہے؟ وہاں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے اور وہ تمہیں مل جائے گا. وہی یقین والی بات. کمال ہے. اچھا، سورہ نجم میں ایک اور آیت ہے، آیت 49، جو اچانک آتی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعَرَاءِ، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے. شعرا یعنی سیریس، رات کا سب سے روشن ستارہ. اس کا ذکر یہاں کیوں؟ اس میں کیا راز ہے؟ یہ بھی ایک بہت گہرا نکتہ ہے، سوڈ کے درجے کا. شہرا ستارہ سیریس تاریخی طور پہ بہت اہم رہا ہے. قدیم مصر میں اسے دیوتا کا درجہ حاصل تھا، انو بس سے جوڑتے تھے اسے. ہندوستان میں شیو سے، اسکینڈینیویا میں لوکی سے، زرتش مذہب میں بھی اس کی اہمیت تھی. تو بہت سی پرانی تہذیبیں اسے مقدس یا طاقتور سمجھتی تھیں. تو قرآن میں اس کا ذکر؟ قرآن میں اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ گویا یہ بتا رہا ہے کہ تم جن کو بڑا سمجھتے ہو، جن ستاروں کو پوجتے ہو یا طاقت کا منبع سمجھتے ہو، ان سب کا رب بھی میں ہی ہوں. وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے، تمہاری امیدوں کا بھی رب ہے. اللہ اکبر. یعنی ہر طاقت، ہر سہارا، ہر امید کا مرکز ایک ہی ذات ہے؟ بالکل. اور وہ کون سی ذات ہے جس پر یقین کرنا ہے؟ اس کا جواب بھی سورہ نجم کے شروع میں ہی دے دیا گیا تھا، آیات 36 سے 37 میں. کیا فرمایا گیا؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے عہد پورا کیا؟ یعنی یہ وہی ایک خدا ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ جی، وہی ایک خدا جس کا ذکر تورات میں ہے. سنو اسرائیل، خداون ہمارا خدا، خداوند ایک ہے. شما اسرائیل، ادونائی الوہینو، ادونائی اخد. اور جس کا اقرار اسلام کا بنیادی کلمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ جو یقین ہے، اس کا عملی اظہار کیسے کیا جائے روزمرہ زندگی میں؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. ایک دعا ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، یعنی استغفار کی سردار دعا. جی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے، اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں اپنے برے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں تیرے انعامات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. ماشاءاللہ.
اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ، یعنی کہ صرف زبان سے بلکہ دل کے یقین کے ساتھ صبح یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے انتقال کر جائے، یا شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے انتقال کر جائے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے اصل لا آف اٹریکشن پھر، اس ایک ہستی پر کامل یقین جو سب خزانوں کا مالک ہے۔ بالکل، جو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس سے پوچھے گا، کیا تجھے یہ گناہ یاد ہے؟ وہ اقرار کرے گا، وہ سمجھے گا بس اب میں گیا۔ تب اللہ فرمائے گا، میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالا تھا، آج میں انہیں تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو جب ایک ایسا رب ہے جو اکیلا ہے، جو سب کا رب ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کا بھی جنہیں لوگ بڑا سمجھتے تھے، اور جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر معاف کرنے والا ہے، تو پھر کیوں نہ مکمل یقین کے ساتھ اپنی ساری پریشانیاں، ساری امیدیں اسی کے سامنے رکھی جائیں۔ جی بالکل۔ آج کی یہ گفتگو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید حقیقی سکون اور مسائل کا اصل حل کسی تکنیک میں نہیں، بلکہ اسی ایک ذات پر غیر متزلزل یقین میں پوشیدہ ہے۔